الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. یہ سورہ انشقاق ہے جو ایک مکی صورت ہے، 30 پارے کی ایک معروف صورت ہے. اس کی ترجمانی اس طرح سے: جب آسمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے لائق یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لائق یہی ہے. اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے. پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب دیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا تو وہ ضرور تباہی کو دعوت دے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا. بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا. بے شک اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا. کیوں نہیں؟ اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا. پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹتی ہے اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے. تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے. پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں. اور جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. محترم بھائیو، یہ صورت بارہا پڑھے جانے والی صورت ہے، سورہ انشقاق. اس میں آخر میں ایک سجدہ بھی آتا ہے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اس میں جو بعض الفاظ ہیں وہ مشکل بھی ہیں لیکن اتنے مشکل نہیں ہیں. ان کو اگر آپ یعنی چند ایک الفاظ کو کے معنی ازبر کر دیں تو ایسی صورتیں پڑھنے میں بڑا مزہ ہے، لطف آیا کریں. جب ان کی تلاوت ہوتی ہے اگر آپ کو اس کے جو الفاظ ہیں ویسے سمجھ آنے لگ جائیں جیسے اپنی زبان ہے یا جیسے ہم انگلش سمجھتے ہیں، تو پھر جو اس صورت کو پڑھنے کا یا جو امام پڑھے گا اس کو جو مزہ آئے گا اس کا، یا جو اس کو پڑھ کر اس کو سن کر ایمان تازہ ہوگا، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے ترجمے کو جانے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پہ تدبر بھی نہیں کیا اس پہ جب تک کہ اس کی ترجمانی ایک حد تک ہمیں سمجھنا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تصویر کشی کی ہے. یہ انہیں 3 صورتوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قیامت کو ایسا دیکھنا ہو جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ سورہ تکویر، سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لیں. ان تینوں صورتوں میں ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ انسان اس پر غور کرے تو ایسا ان کو قیامت کو دیکھے گا جیسے سورہ کے فرمایا جیسا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے. شروع میں اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے آسمان اور زمین کے ذکر سے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. ابھی آسمان اتنا زبردست قسم کا مربوط ہے، سارا نظام کائنات کا اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں، اللہ کے حکم کی وہ تعمیل کرتے ہوئے وہ ایک خاص نظام میں مربوط ہے. لیکن ایک دن آئے گا جب کہ وہ پھٹ جائے گا اور جو اس کے سورج اور چاند وہ بے نور ہو جائیں گے، اس کے ستارے جو ہیں وہ گر پڑیں گے، ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے. آسمان اس میں دراڑیں
پڑ جائیں گے، دروازے ہو جائے گا، ابواب فکانت ابواب، دروازے ہو جائے گا، تو اس کے یہ سارا جو کائنات کا نظام ہے یہ باقی نہیں رہے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، وحقت، اور اس کو یہ حق پہنچتا ہے، اس کے لائق یہی ہے. اذینت، اذن کہا جاتا ہے کان کو. اذینت کا مطلب ہے کان لگا کے رکھنا، کان لگا کے کسی کی بات سننا. تو اذینت یعنی وہ کان لگائے ہوئے دھیان سے توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی انتظار میں کان لگائے ہوئے کہ جیسے اس کا، اور اس سے مراد ظاہر ہے یہ کہ وہ کان اس نے اپنے رب کی بات سنی، کان لگا کے سنی اور اس پر فوری طور پہ تعمیل کی. کسی کی بات آپ نے کسی کے حکم کے منتظر رہتے ہوں تو اس طرح ہی اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی طرف بندہ لگا رہتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کیا حکم آتا ہے اس کو پورا کیا جائے. تو وہ کان لگایا، اس نے، آسمان نے کان لگایا، وَأَذِنَتْ، اور اس کے جو اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا اس کی تعمیل کی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کو یہ حق پہنچتا ہے، یہی اس کے لائق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے. پہلے جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، آسمان کو پیدا کیا تھا، اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ائتیا طوعا او کرہا. سورہ فصلت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت دھواں تھا. فقال لها وللارض، اور اس کو، آسمان کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، تم خوشی سے یا ناخوشی سے، مجبوری کے ساتھ یا اپنی رضامندی سے تم آ جاؤ، اپنے میرے حکم کے آگے جھک جاؤ، میرا حکم مان لو. قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا تھا، آسمانوں اور زمین نے، اس میں کہ تمام جمادات شامل ہیں، ان دونوں نے کہا تھا اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ جو ساری آسمان زمین ہیں، ان کو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کی معصیت کریں، لیکن وہ اس کے اطاعت جو ہے وہ خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں. قالتا اتینا طائعین، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اطاعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تیرے حکم کے آگے جھکتے ہیں، تیرے حکم کی طرف آتے ہیں. جب اللہ نے اس کو جس شروع میں بنایا سبعا شدادا، ایک مضبوط 7 آسمان بنایا اور ایک مضبوط چھت کی محفوظ چھت بنایا، تو اس وقت جب تک اللہ کا حکم تھا وہ اس کیفیت پہ قائم رہا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب پھٹنے کا وقت آ گیا، جب اللہ نے اس کو پھٹنے کا حکم دیا تو اس وقت وہ آسمان پھٹ گیا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اللہ نے جب اس کو یہ پھٹنے کا حکم دیا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی. یہی اس کے لائق ہے کہ وہ رب کے حکم کی تعمیل کرے، کہ وہ حکم جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، جب اس کا حکم آ جائے تو یہی آسمان کے لائق ہے کہ اس کی فوری طور پہ تعمیل کرے. اور پھر آگے زمین کے تعلق سے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو بچھا دیا جائے گا، کھینچ دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا. ابھی زمین میں کہیں اوپر ہے، کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں خشکی ہے. قیامت کے دن اس زمین کو پھیلا کر سارا قاعا صفصفا، چٹیل میدان کر دیا جائے گا، اور یہ سارے جو پہاڑ ہیں ان کو جیسے دیگر آیات میں آتا ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور یہ زمین ایک صاف، اور یہ جتنے سمندر ہیں یہ بھی سجرت، سارے یعنی بھڑک اٹھیں گے، کوئی ایک قطرہ زمین میں پانی کا باقی نہیں رہے گا. تو ایک چٹیل میدان، پورا چٹیل میدان یہ زمین بن جائے گی، اس کو کھینچ دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایسی وسیع اس کی اطراف میں، اس کے طول و عرض میں ایسی وسعت آ جائے گی، اتنی اس میں گنجائش آ جائے گی کہ وہ جو پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو بھی قیامت سے پہلے تک آنے والے لوگ ہیں، ان کا اس انسان تک، سارے انسان جو ہے زمین کے اوپر بیک وقت وہ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب کہ لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تو سارے اس پہ کھڑے ہوں گے. اور جب بلانے والا ان کو بلائے گا تو سب سنیں گے، اور جو دیکھنے والا دیکھے گا تو سب لوگ اس کو بیک وقت جو وہ یعنی نظر آئیں گے. تو یہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین کو کھینچ دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ القاء کر دے گی. القت، القاء کرنا. دیکھیں اگر آپ عربی کے الفاظ کو اردو کے جو مستعمل الفاظ ان سے جوڑیں گے تو ان کے معنی ان کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. وَأَلْقَتْ، القاء یعنی پھینک دے گی، جو کچھ اپنے اندر ہے اس کو نکال دے گی. جو مردے شروع دن سے لے کے آخر تک جو اس کے اندر گئے، حتیٰ کہ وہ بھی جن کے جو ذرہ ذرہ ہو گئے، وہ سب کے سارے مردوں کو اپنے بطن سے نکال دے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، سارے مردے اس سے نکل جائیں گے.
وتخلت اور خالی ہو جائے گی، تخلت خالی سے نکلا، وتخلت اور وہ ان سارے مردوں سے خالی ہو جائے گی۔ اور بعض علماء نے اس میں یہ بھی شامل کیا اس کے معنی میں کہ جو اس کے اندر خزانے موجود ہیں ان کو بھی وہ نکال دے گی۔ زمین والے جو اہل دنیا ہوں گے دیکھیں گے، حسرت کریں گے دیکھ کے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم اس دنیا میں ساری کوشش توانیاں صرف کیا کرتے تھے، یا وہ جو شہادتیں زمین میں چھپی ہوئی ہیں جو لوگوں کے خلاف یا ان کے حق میں، ان کو وہ بھی باہر آئیں گے۔ لیکن جو سب سے مشہور معنی ہے اس میں یہی ہے کہ جو مردے زمین میں دفن ہیں ان سب کو وہ نکال دے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کے حکم کی اس نے تعمیل کی، یعنی کان لگائے، رب کے حکم پہ کان لگائے، اس کی تعمیل کی، وحقت، اور اس کو یہی حق پہنچتا ہے، یہی اس کے لائق ہے۔ جیسے آسمان نے تعمیل کی اسی طرح زمین کو جب حکم دیا گیا جب تک اللہ کا حکم ہے اس پر جس حالت میں اس وقت ہے اس پہ قائم رہے، جو کہ ایک اس کی یعنی اس وقت کی جو انسانوں کی زندگی ہے اس کے لیے مناسب ہے۔ اور جب اس کو حکم دیا گیا کہ وہ پھیل جائے اور وہ اپنے اندر جو کچھ اس کے بطن میں رکھا ہے اس کو نکال دے، تو اس نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور نکال دیا۔ وہ حقت، یہی اس کو حق پہنچتا ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی، جو پہلے جن سے لے کے آخر تک جو بھی جن آئیں گے وہ بھی اسی زمین پر سمو جائیں گے، جو قیامت کے دن وہ زمین چٹیل میدان جو ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے ان دو باتوں کا ذکر کر کے آسمان کا اور زمین کا، یہ کب ہوگا؟ جبکہ آسمان ظاہر ہے جب قیامت آئے گی، جیسے سورہ الرحمن میں آتا ہے اس میں یہی لفظ استعمال فرمایا گیا انشقت کا، وَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کے آگے آتے ہیں اس دن سوال جو آپ کا ذکر آ رہا ہے تو واضح ہے وہاں پہ کہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ یہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین میں بھی تبدیلی آ جائے گی، اس کا یہ ذکر کر کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، بے شک انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو اپنے رب کی طرف شدید محنت کیے جا رہا ہے، کوشش کیا جا رہا ہے، بس اس سے ملاقات ان قریب کرنے والا ہے۔ قدح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ہر انسان اس میں مخاطب ہے، یعنی مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، ہر انسان اس میں داخل ہے۔ اے انسان، انک کادح، تم قدح کرنے والا ہے۔ قدح جو ہے یہ سخت محنت کو کہا جاتا ہے، قدح کا معنی ہے سخت محنت۔ تو یہ انسان کو کہا گیا کہ تم سخت محنت کر رہے ہو، اپنے عمل میں سخت محنت کر رہے ہو، جو بھی تمہاری خواہشات ہیں، جو بھی تمہارا یعنی مقصد زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت میں تم لگے ہوئے ہو۔ اور وہ ہر انسان محنت کر رہا ہے، خواہ وہ بھلا انسان ہو یا برا انسان ہو، وہ خواہ برائی کے لیے محنت کر رہا ہو یا اچھائی کے لیے محنت کر رہا ہو، لیکن اس دنیا میں ہر انسان لگا ہوا ہے، ہر انسان محنت کر رہا ہے، وہ عمل کیے جا رہا ہے اور اپنے رب کی طرف بڑھے جا رہا ہے۔ قادحا الی ربک، وہ اعمال کرتے کرتے وہ یہ محنت کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا۔ فملاقیہ، بس جیسے ہی وہ اس کے بعد ان قریب تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، تم محنت کیے جا رہے ہو اپنے رب کی طرف پہنچنے تک، تم یہ محنت کیے جاؤ گے، اس کے بعد ساتھ ہی تم اس سے ملاقات کرو گے، اپنے رب سے ملاقات کرو گے، یعنی حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے تم پیش ہوگے۔ فملاقیہ، اس میں جو ضمیر آ رہا ہے یعنی اس سے ملاقات کرو گے، اس میں دو معنی مراد لیے گئے ہیں۔ یا معنی اس میں عمل ہے، جو تم عمل کیے جا رہے ہو، جس چیز کی کوشش کر رہے ہو اس دنیا میں اس کو تم پالو گے۔ اور یہ معنی جو ہے یہ بھی اس معنی کی تائید بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال جبریل نے کہا یا محمد عش ما شئت فإنك میت واحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقیہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جتنا رہنا ہے اس دنیا میں رہ لو، عش ما شئت، جتنا رہنا رہ لو، بالآخر تم نے مرنا ہی، اور جس سے تم نے جو محبت کرنی ہے کر لو، بالآخر تم نے اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، اس سے جدا ہونا ہی ہے، اور جو تم نے عمل کرنا ہے اس میں کر لو، بالآخر تم نے اس کو پا ہی لینا ہے، یعنی اس عمل کو تم نے بالآخر اس کو پا ہی لینا ہے قیامت کے دن۔ تو ایک اس سے معنی یہ بیان کیا کہ اس عمل کو وہ پا لے گا، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ دونوں میں کوئی یعنی نتیجے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، اپنے عمل کو پا لے گا یعنی حساب کتاب کے وقت یہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس کا وقت اس کے عمل پہ وہ جزا یا سزا دے گا۔
انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے, کوئی بھی انسان اس میں یعنی ایسے بیٹھا ہوا نہیں ہے. جو جس کا مقصد ہے, کسی کا مقصد اللہ کی رضا ہے, کسی کا مقصد اپنے خواہشات کے کو پورا کرنا ہے, کسی کا مقصد کوئی یعنی مال ہے, کسی کا مقصد کوئی عورتیں ہیں. جو بھی جس کا اچھا ہے برا مقصد ہے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہماری محنت جو ہے اپنے رب سے ملاقات تک اس دنیا میں صرف یہی پہلا مقصد ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے دین پہ عمل کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے. اسی میں ہی ہماری نجات ہے. کیونکہ ورنہ جب اس سے ملاقات ہوگی تو اس کو آگے جیسے دو فریقین کا ذکر آ رہا ہے, ایک برے لوگ اور اچھے لوگ, تو اس کے حساب سے جس چیز کے لیے محنت کر رہا ہے انسان اس کے حساب سے اس کی تصنیف ہوگی, اس قسم میں اس کا شمار ہوگا قیامت کے دن اہل یمین میں, اہل شمال میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کا ذکر کر کے فرمایا تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. اس کے بعد یعنی قیامت کے دن اس کے بعد ان دو فریقین کا ذکر کیا گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, وہ شخص جس کو اپنے جو نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ سے دیا گیا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس کا ان قریب آسان حساب لیا جائے گا, اس سے حساب آسان لیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث یہ موجود ہے, فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا بھی حساب لیا گیا وہ تو اس کو لازماً عذاب دیا جائے گا. جس شخص کا بھی حساب لیا گیا, اور دوسری روایت میں جو بخاری میں ہی صرف موجود ہے اس میں الفاظ ہے کہ من نوقش الحساب عذب, کہ جس شخص سے حساب کا مناقشہ کیا گیا یعنی باریک بینی سے حساب لیا گیا تو اس کو تو عذاب دیا گیا, وہ مارا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے, کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ اس آیت کا حضرت عائشہ نے حوالہ دیا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا آسان حساب لیا جائے گا. یعنی مومنین کے بارے میں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی حساب لیا جائے گا, حالانکہ وہ جنت میں جائیں گے, یعنی ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا, پھر بھی ان کے لیے آ رہا ہے کہ ان کا بھی حساب لیا جائے گا. تو آپ فرما رہے ہیں, عائشہ نے دریافت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو مومنین ہیں, جو اہل جنت ہیں, ان کا بھی حساب لیا جائے گا. حضرت عائشہ کے فہم, جو قرآن کی فہم ہے وہ بھی دیکھیں, یعنی جو سوالات ایک وسلم کی طرف سے بات آتی ہے اور فوراً ان کی قرآن پہ کیسے دسترس تھی کہ فوراً وہ آیت کا حوالہ دیتی ہیں اور استفسار کرتی ہیں, رسول اللہ اس آیت سے یہ بات ہے کیسے یعنی مطابقت رکھتی ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. یعنی پورا قرآن میں سے وہ آیت کا انتخاب کر کے, اور واقعی آپ یعنی اگر ایک طرف صرف الفاظ کی طرف دیکھیں تو وہ دونوں میں تعارض, ایک ظاہری تعارض ٹکراؤ نظر آتا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں فرمایا جا رہا ہے تمہارے سے حساب, جس کا حساب لے گا عذاب دیا جائے گا. دوسری طرف اس آیت میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو عذاب نہیں ہوگا, جنت میں جانے والے, ان کا بھی حساب لیا جائے گا. پھر عائشہ فوراً اس کے بارے میں, حساب کے بارے میں پوچھتی ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذالک العرض, یہ تو صرف پیشی ہے. یہ جو حسابا یسیرا جس کا اس آیت میں ذکر ہے, اس سے مراد صرف پیشی ہے. ولیکن من نوقش الحساب یومئذ ہلک, لیکن جس سے حساب کا مناقشہ کیا گیا, تفصیلی حساب لیا گیا, باریک بینی کے ساتھ اس کا حساب دیا گیا, تو وہ تو ہلاک ہو, وہ مارا گیا, اس کو عذاب دیا جائے. یہ صرف پیشی ہے. جیسے دوسری حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں, مسند احمد بن حدیث ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ میرا آسان حساب لے, اے اللہ تو میرا آسان حساب لے. جس آیت میں لفظ آیا اسی کی وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کا آسان حساب لیا جائے گا, تو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا حساب آسان لے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہ نماز میں آپ نے یہ مانگتے ہوئے سنا, یہ دعا مانگتے سنا, جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مراد ہے, آسان حساب سے کیا مراد ہے جس کی آپ نے دعا فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ مومن کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں, اور پھر اس کے بعد کہ ان کا اعتراف وہ کر لیں, اعتراف کروائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے یہ نہیں کیا, کیا تو نے یہ نہیں کیا, برائیاں, اور ساری برائیاں گنوانے کے بعد علیحدہ میں اللہ تعالیٰ اس کو برائیاں گنوائیں گے, اور پھر کہیں گے کہ میں نے تمہارے ان برائیوں پہ زمین میں بھی, اس دنیا میں بھی پردہ پوشی رکھی, آج بھی میں تمہارے لیے ان کو معاف کرتا ہوں. اور اس کی یہ آسان حساب ہے, اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا, بدیوں کا ہلکا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کی بدیوں کا بھی حساب لیں گے, لیکن ان کو صرف ان کی پیشی ہوگی, ان کی پیشی کی جائے گی, ان برائیوں کو وہ اعتراف کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے.
اگر برائیوں کے بارے میں، کسی انسان کی برائیوں کے بارے میں یہ پوچھا جانے لگا کہ تو نے یہ برائی فلاں کام کیا، کیوں کیا تھا، تیرا کیا عذر تھا، ہر برائی پہ حساب لیا جائے، جس کا حساب لیا جائے گا اس کو تو وہ مارا گیا، اس کو ہلاک ہوا. یہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حساباً یسیرا جو دعا مانگی اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ یہ حساباً یسیرا یہ کہ صرف پیشی کی جائے، اعمال نامہ پیش کیا جائے، اس کا تفصیلی برائیوں کا تفصیلی حساب جو وہ نہ لیا جائے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ڈھانپ لیں، رسوا نہ کریں، ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کو رسوا نہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حساب آسان دے. یہ دعا اپنی بھی حرز جان بنائیں، خود بھی ہمیں دعا میں ایسی جو صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو وہی بہترین دعائیں جو قرآن حدیث میں آئی ہیں. تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ جو الفاظ ہیں تو خود بھی یاد کریں اور کوشش کریں جو عربی کے الفاظ ہیں انہیں سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارا آسان حساب لے. فسوف يحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، شخص کا آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. یا اہل سے مراد اس کے اہل جو جنت میں اس کے اہل ہوں گے وہ مراد ہیں، یعنی اس کی بیویاں یا حور عین جو جنت میں ہوں گے. بعض مفسرین سے وہ بھی اہل میں کے معنی میں وسعت دے کے وہ جنتی مراد نہیں ہے، جب وہ جنتی جن کا اس سے پہلے حساب ہو چکا ہوگا، جنت میں جانے کا پروانہ جن کو مل چکا ہوگا تو وہ ان کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. تو اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے زوجات کی حور عین کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. اب وہ خوش کیوں نہ، جب اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا، جنت کا پروانہ مل گیا تو وہ آسان حساب لیا گیا، کیوں خوش نہ ہو؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی کامیابی اس کو مل گئی. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اس کے آگے دوسری طرف کا ذکر ہے. یہ تو تھا یعنی جن کو دائیں اصحاب الیمین، دائیں طرف جن کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جو وہ شخص جس کو اپنا نامہ اعمال اپنی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا. یعنی ایک تو اس کو بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، جیسے دوسری یعنی آیت میں بھی شمال ہی بھی آئے، بائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں بھی اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا. جیسے اس نے اللہ کی کتاب کو اس دنیا میں اپنی پس پشت ڈال دیا تھا، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال تھا وہ اس کو اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، اور اس بائیں ہاتھ میں بھی اس کی ٹیڑھا کر کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے اس کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. فسوف يدعو ثبورا، تو وہ تو ہلاکت کی دعا کرے گا، ہائے میری بربادی، ہائے مارا گیا، ہلاک ہوا، یہ وہ ہلاکت کی دعا کرے گا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، اور وہ دھکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اس وقت یہ ہلاکت کی، تباہی بربادی کی دعا کرنے کا، وہ اگر موت کی بھی تمنا کرے، اس کی دعا کرے، اس وقت موت آنے والی نہیں. اس وقت تو موت طلب کرے گا، کاش کسی طرح اس کو موت آ جائے، لیکن موت کا ٹائم تو گزر چکا ہے. دنیا میں موت اللہ نے لکھی ہے، وہاں پہ تو موت کو درمیان میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جانور کی صورت میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اہل نار خلود بلا موت، اہل جنت خلود بلا موت. تو ان کو دونوں کو فریقین کو کہا جائے گا، اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے اب یہیں پہ رہو گے، تمہیں کوئی موت نہیں آنی، اے جنتیوں تم نے بھی ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آنی. تو وہاں تو ہلاکت نہیں ہو سکتی. تو وہ ہلاکت کی، تباہی بربادی کی دعا کرے گا، اور ہائے میری بربادی ہے، ہائے میری ہلاکت. اور لیکن اور اس کا اس دعا وہ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کو یعنی قیامت اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں پہنچا دیا جائے گا، بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، اس کا یہ جو انجام ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا. اپنے کانا اس دنیا میں ماضی کا صیغہ ہے، جب اس دنیا میں اپنے گھر والوں میں تھا تو بڑا خوش رہتا تھا، مست رہتا تھا. اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، غم نہیں تھا کہ کوئی دوبارہ بھی اس نے اٹھائے جانا ہے، دوبارہ بھی کوئی زندگی آنی ہے. وہ وہاں پہ مست تھا، خوش تھا بڑا. جو اس کی خواہشات تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا تھا، وہ ساری مقصد اس نے اس دنیا کو ہی بنایا ہوا تھا. اپنے گھروں میں بڑا خوش رہتا تھا. اور آپ دونوں آیتوں کا یعنی موازنہ کریں، جو نیک لوگ ان کے لیے کہا جا رہا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. اور یہ جہنمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ خوش تھا اس دنیا میں، پچھلی چھوڑی ہوئی دنیا میں وہ بڑا خوش رہتا تھا
اپنے گھر والوں میں، اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ بھی کوئی حساب کتاب ہونا، اس کی بھی کوئی فکر کی جائے، وہیں مست تھا وہ۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اس نے گمان کیا، وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اس نے دوبارہ پلٹایا نہیں جانا، کہ اس نے دوبارہ پلٹنا نہیں ہے۔ حور کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی پلٹایا جانا، جیسے حدیث میں دعا میں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ اللہ میں اطاعت کے بعد معصیت، ایمان کے بعد کفر، نیکی کے بعد برائی کی طرف پلٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، حور کا معنی پلٹائے جانا۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا لن یحور، کہ وہ حور نہیں ہوگا، یعنی اس کو دوبارہ پلٹایا نہیں جائے گا، قیامت کے دن دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا، جو موت آئے گی وہی آخری موت ہوگی۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں، یعنی جو وہ شخص کہتا تھا، جو گمان کرتا تھا، وہ قطعاً غلط گمان تھا، کیوں نہیں پلٹایا جائے گا؟ وہ لازم ہے اس کو پلٹایا جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جزا و سزا کا میدان لگے گا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس دنیا میں بھی خوب اس کو دیکھ رہا تھا، اس سے باخبر تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی جو کرتوتیں، جو برائیاں وہ کر رہا تھا اس دنیا میں، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، لہذا ایسی ساری برائیاں کرتے ہوئے یہ دنیا میں اپنی زندگی گزارے، اس کے رب کی حکمت سے، عدل سے بات بہت دور ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے، یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو اس کے کیے کا جو ہے وہ اس کا وبال نہ ملے، کوئی اس پہ عذاب اس کو نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خوب اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے علم کے مطابق ہی اس کے حساب کتاب قیامت کے دن ہو کر رہے گا جو اس نے یہاں پہ کرتوت کیے۔ فلا اقسم بالشفق، آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی، اور وہ ساری چیزیں رات کے تعلق سے ہیں، کہ میں قسم بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ پورا ہوتا ہے۔ ان الفاظ پہ غور کریں، یہ دیکھنے میں مشکل لگتے ہیں لیکن آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں۔ اس میں 3 الفاظ ہیں ان آیات میں۔ فلا یہاں جو ایک لا کا جو کئی قرآن مجید میں کئی مقامات پہ جب قسم کھائی گئی اس سے پہلے لا کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ نہیں کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اس معنی میں نہیں کہ قسم نہیں کھائی جائے، بلکہ اس کا معنی تاکید میں کیا جاتا ہے، یا پس میں اس کا معنی اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ فلا یعنی پس، اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق جو ایک معروف لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ مغرب کے وقت جو شفق یعنی طلوع ہوتی ہے، اس کو شفق، جب سورج غروب ہو جائے اس وقت جو سرخی ہوتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت نہ آ جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وقت المغربی ما لم یغب الشفق، کہ مغرب کا وقت باقی رہتا ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ تو شفق مغرب کے جو وقت کے انتہا بتائی گئی وہ شفق کا غروب ہونا ہے۔ تو جو سرخی ہوتی ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پہ نمودار ہوتی ہے، جب تک وہ غائب نہ ہو جائے تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، اور اس وقت جب وہ غائب ہو جائے اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد جو مغرب کا وقت ہے اس میں جو سرخی ہی مراد ہے، جمہور علماء کے نزدیک ہی صحیح ہے کہ شفق سے مراد سرخی مراد ہے، سفیدی مراد نہیں ہے۔ یعنی سرخی جو سفیدی ہے وہ سرخی غائب ہونے کے بھی، اور یہاں ان علاقوں میں آدھے گھنٹے بعد، وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد غروب ہوتی ہے، لیکن جو مغرب کا وقت ہے وہ جیسے سرخی، جو سرخ شفق ہے، شفق اصل میں سرخی ہی کو کہا ہے، وہ جب غائب ہوتی ہے اس وقت سے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شفق کی قسم کھائی، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی لیل رات کی، وما وسق اور جو کچھ رات نے جمع کیا، وسق یعنی جمع، جو کچھ اس نے جمع کیا، سمیٹا، جو کچھ رات نے سمیٹا، یعنی دن کے وقت لوگ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، معیشت میں اپنے لگ جاتے ہیں، جانور چرند پرند بھی ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، رات کے وقت دوبارہ اپنے جو ٹھکانے ہوتے ہیں ان کی طرف سمٹ آتے ہیں۔ تو جو کچھ رات نے سمیٹا اس کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ، وما وسق، والقمر اور چاند کی قسم اذا اتسق، جبکہ وہ مکمل ہو جائے، پر نور ہو، جیسے 13ویں 14ویں 15ویں کا چاند ہوتا ہے، تو اس چاند کی قسم کھائی جبکہ وہ پر نور ہو، اذا اتسق یعنی کہ جبکہ وہ مکمل ہو جائے، جبکہ اس کا نور جو ہے وہ اس کی روشنی مکمل ہو۔
کس چیز پہ قسم کھائی؟ لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح بخاری میں ان سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت یہ پڑھ کے لترکبن طبقا عن طبق پھر فرمایا کہ حالا بعد حال، کہ اس سے مراد جو ہے ایک حال کے بعد دوسرا حال. پھر فرمایا کہ قال هذا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد طبقا عن طبق، ایک طبق کے بعد دوسری طبق میں تم چڑھتے جاؤ گے، اس کو پہنچو گے دوسری طبق کو. اس سے مراد حالت ہے کہ ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچو گے. تو یہ اس دنیا میں انسان بہت ہر لحاظ سے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے، جو کہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں. آپ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی جگہوں کے اعتبار سے دیکھیں، زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، کبھی کوئی قوم اونچی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس میں ان دنوں میں ادل بدل کرتا رہتا ہے، کبھی ایک قوم اونچی ہے، کبھی دوسری قوم اونچی ہے. اور اسی طرح جگہ کے حساب سے دیکھیں، آج بندہ ایک جگہ ہے، کل دوسری جگہ ہے، جگہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بدنی اعتبار سے دیکھیں کیسے وہ پیدا ہوتا ہے، نطفے سے پیدا ہوتا ہے، پھر علاقہ، پھر مضغہ، پھر یعنی اس طرح ایسا پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، پھر دودھ پیتا ہے، پھر انتہائی ضعیف ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا جوانی کو پہنچتا ہے. اس میں کوئی بھی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی مرحلے کو روک نہیں سکتا. وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اگر اللہ نے اس سے پہلے اس کو موت نہ دی، پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، بالآخر موت سے یعنی دو چار ہوتا ہے. اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، قبر کی برزخی زندگی ہوتی ہے، پھر آخرت کا حساب کتاب ہوگا، حتیٰ کہ وہ آخری جو اپنا ٹھکانہ ہے، اس کا جو آخری ٹھکانہ ہے جنت یا دوزخ، اس میں پہنچ جاتا ہے. تو ایک حالت سے دوسری حالت میں انسان بدلتا رہتا ہے. اسی طرح دلوں کی حالت دیکھیں، یعنی کبھی انسان اپنے ایمان کے اونچے درجے پہ ہوتا ہے، کبھی نیچے درجے میں چلا جاتا ہے. کسی کا دل آج اس کا دل اٹکا ہوتا ہے، کل ادھر اٹک جاتا ہے. تو یہ دل کی حالت میں بہت زیادہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. تو یہ ہر لحاظ سے انسان اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے کہ طبقا عن طبق ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے، اور بسا اوقات اس کا ان چیزوں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. تکوینی جو اللہ کے اوامر ہیں، احکام، ان پہ عمل کرتے ہوئے یعنی اس نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے، کافر مومن مانے یا نہ مانے، ان حالات سے گزرنا ہی گزرنا ہے اس نے. فما لهم لا یؤمنون، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ان لوگوں کو کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. یہ اپنی ان حالتوں کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جن پہ ان کا اختیار نہیں ہے، اور یہ حالتیں تبدیل ہونا اللہ کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں کہ ان کو چلانے والا کوئی اور ہے، یہ خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے. تو بڑا محدود سا اختیار دیا گیا، اچھائی کریں برائی کریں، لیکن باقی جو سارے اللہ کے تکوینی اوامر ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہو جائے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، ساری ان کی حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں، اس میں ان کا اختیار نہیں. تو یہ اللہ کی وحدانیت پر، ایک اور کائنات کو چلانے والے کے وجود پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں. اگر یہ اس پر سوچیں پھر کیا بات ہے کہ ایمان نہیں لاتے. فما لهم لا یؤمنون، ان کو کیا بات ہے کہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اتنی واضح چیز ہے اللہ کا وجود، یوم آخرت کا آنا، اتنی واضح چیزیں، پھر بھی کیا بات ہے کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیوں یہ اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کرتے. یہاں سجدے سے مراد، جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، اس سے مراد جھک جانا ہے. اللہ کے قرآن جب پڑھا جائے تو اس کے احکامات کے سامنے جو بھی اس میں باتیں بتائی گئی اس کے سامنے جھک جانا. تو یہ کیوں ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اور سجدہ ریز نہیں ہوتے. اس آیت پر جیسے کئی احادیث سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں حدیث مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے نماز پڑھی اور یہ صورت امامت کروائی، یہ صورت پڑھی اور پھر سجدہ تلاوت کیا. نماز کے اندر سجدہ تلاوت کی جب اس آیت پہ پہنچے تو بعد میں وہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اس سجدے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے یہ صورت پڑھائی تو انہوں نے یہاں سجدہ تلاوت کیا، اس لیے میں اس سجدے کو کرتا رہوں گا حتیٰ کہ ان سے ملاقات نہ کر لوں، جب تک کہ ان کے پاس نہیں پہنچ جاؤں گا، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جا ملوں. اسی طرح سے بحریرہ سے اور موقعوں پہ بھی یہ یعنی مروی ہے. اس سے جو سجدہ ہے یہ صراحتاً ثابت ہے کہ یہاں پہ انہوں نے سجدہ کیا. یہ سجدہ کرنا، اس تعلق سے میں دو تین باتیں یعنی جو فقہی احکام ہیں ان کو میں سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو سجدہ کرنا ہے، جو سجدہ تلاوت کی آیت کو سن کے سجدہ کرنا، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. یہی جمہور علماء کا موقف ہے. اور اس بات پر جو
جو مضبوط ترین دلیل یعنی ملتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے خطبے میں جمعے کے خطبے میں سورہ نحل کی تلاوت کی، سورہ نحل کی اس آیت کو پڑھا جس میں سجدہ کی جو آیت ہے سورہ نحل میں، اور پھر آپ نے خطبے کے دوران ہی ممبر سے اتر کے سجدہ کیا، اور پھر اگلے جمعے دوبارہ آپ نے وہی آیت پڑھی اور پھر سجدہ نہیں فرمایا، اور آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر سجدہ یہاں فرض نہیں کیا سوائے کہ ہم چاہیں، یعنی اس کی ہمیں استحباباً صرف حکم دیا گیا کہ ہمارے پر مستحب ہے، لیکن اللہ نے اس کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو بات ہے یہ ممبر پر اس طرح فرمائی، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر یعنی انکار نہیں فرمایا، یہ سجدہ کے واجب نہ ہونے کی ایک بہت مضبوط ایک یعنی دلیل ہے۔ بہرحال یہ ایک موقت سنت ہے، بلا شبہ یہ ایک تاکیدی سنت ہے کہ جب آیت یہ 15 مقامات جو قرآن مجید میں آئے ہیں مختلف آیات میں 15 مقامات کل ایسے ہیں جن پہ کہ سجدہ کرنا وہ سنت سے ثابت ہے۔ اس میں صرف سورہ حج ایسی ہے جس میں ایک صورت میں 2 دفعہ سجدہ آ رہا ہے، باقی مختلف صورتوں میں جو ہے وہ سجدے ہیں، تو ان کو سن کے سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور یعنی تو وہ سجدہ کرے گا، پیچھے سارے مأمومین بھی سجدہ کریں گے۔ اگر امام نے سجدہ نہیں کیا، بھول گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر جو مأموم ہے جو مقتدی ہے اس کو بھی سجدہ نہیں کرنا، اس نے امام کی ابتدا کرنی ہے۔ اگر امام سجدہ اس نے نہیں کیا جان کے یا بھول کے اس نے نہیں کیا تو پھر مقتدی نے وہاں پہ سجدہ نہیں کرنا۔ اگر ایک بندہ یعنی اس نے تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی اور اس نے خود سجدہ نہیں کیا، جو پڑھنے والا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا، تو جو سننے والا ہے اس کو بھی سجدہ اس حالت میں لاگو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس بات کی دلیل ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ نجم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، اور سورہ نجم کے آخر میں سجدہ آتا ہے، فاسجدوا للہ واعبدوا، اس میں سجدہ آتا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے سجدہ نہیں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سجدہ نہیں کیا، حالانکہ ظاہر ہے وہاں پہ صراحتاً دوسری احادیث میں سجدہ کرنا ثابت ہے، لیکن پڑھنے والے نے اس حدیث سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر جو پڑھنے والا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو سننے والا اس پر بھی سجدہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اگر آپ صرف ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو وہ ریکارڈنگ سن رہے تھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ یعنی آپ تلاوت سن رہے ہیں اور سجدے کی آیت ہی ہے تو کیا سننے والے کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں اگر پڑھنے والا سجدہ کرے تو پھر اس کو بھی کرنا چاہیے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر ہم مسجل جو ٹیپ ریکارڈر سے سن رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹیپ ریکارڈر سجدہ کرے تو پھر تم بھی سجدہ کرو، یعنی مراد یہ تھی کہ وہاں پہ سجدہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو اگر یہی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی اس میں فتویٰ تھا کہ اگر آپ ریکارڈڈ جو تلاوت ہے وہ سن رہے ہیں تو اس میں سجدے کی آیت آتی بھی ہے تو اس میں سجدہ کرنا جو وہ لازم نہیں ہوتا۔ اس سجدے کی کیفیت یہی ایک سجدہ ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کر کے زمین پہ جاتے ہیں اور وہی دعائیں جو سجدے میں پڑھی جاتی ہیں وہ اس میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک خاص دعا بھی آئی ہے علیحدہ سے، لیکن وہ اگر آپ سے دعائیں پڑھیں تب بھی وہ کافی ہیں۔ ایک خاص دعا جو جس میں داؤد علیہ السلام کو ذکر اللہ مکتوب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وطرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داؤد، یہ ایک دعا جو خاص سجدہ تلاوت کی آئی ہے، لیکن آپ وہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی 3 دفعہ وہ اور کوئی اور دعائیں بھی پڑھیں تو وہ بھی یعنی کافی ہیں اس میں۔ تو وہ پڑھ کے اس کے بعد بغیر تکبیر کہے اٹھ جاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں اور جا کے دعا پڑھیں، اس کے بعد بغیر تکبیر کہے اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی سلام نہیں ہے۔ اس سوائے اس کے نماز میں ہو، اگر نماز میں سجدہ تلاوت کر رہے ہیں پھر اٹھتے ہوئے بھی تکبیر لازمی ہے، جاتے ہوئے بھی تکبیر ہوگی اور اٹھتے ہوئے بھی تکبیر ہوگی، لیکن اگر نماز کے بغیر سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر جاتے ہوئے تو ہوگی، اٹھتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں ہوگی، صرف جاتے ہوئے ہوگی، اس کے بعد یعنی کوئی اور سلام بھی نہیں ہوگا۔ اور راجح قول اس سجدہ تلاوت کے تعلق سے یہی ہے کہ اس میں نماز کی جو شرائط ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوتی، یعنی اس میں طہارت شرط نہیں ہے۔ مثلا آپ اگر بے وضو ہیں تب بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھیں گے تبھی سجدہ تلاوت کریں، قرآن کو پڑھنے کے آداب میں شامل ہے کہ یعنی باوضو ہو جائے، لیکن اگر بے وضو ہوں تب بھی بغیر ہاتھ لگائے قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ تو اگر آپ ویسے ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں سجدہ تلاوت آیا تھا تو آپ اس طرح سے بھی وضو اس طرح بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت۔ یہی یہاں کی دائمی افتاح کمیٹی ہے، بہت سے علماء کا ہی فتویٰ ہے۔
کہ اسی طرح سے اگر یعنی خاتون ہے وہ نماز قرآن کی تلاوت مثلا کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خواتین کا سر ڈھانپنا جو ہے وہ ہمارے ہاں اس پہ بہت سختی کی جاتی ہے، لیکن جو علماء نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے سنت سے ثابت نہیں کہ لازماً وہ سر ڈھانپ کے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بغیر بھی کر سکتی ہیں۔ تو اگر وہ یہ آیت آگے سجدہ تلاوت کی آیت آگے اور وہ بغیر سر ڈھانپے بھی سجدہ کر رہی ہیں تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ جو نماز کی شرائط ہے ان کا انطباق سجدہ تلاوت پہ نہیں ہوتا، اس میں طہارت بھی شرط نہیں ہے، اسی طرح ان کا سر ڈھانپنا شرط نہیں ہے، اس طرح یعنی جو مکروہ اوقات ہیں اس میں بھی علماء نے اس کی اجازت دی۔ تو بہرحال اس آیت پہ سجدہ تلاوت کرنا جو ہے وہ مسنون ہے، اس کے بعد احکامات ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے دیکھیں استفہام ہے، پہلے سوالیہ انداز میں کہا گیا کیا بات ہے لوگ ایمان نہیں لاتے اور قرآن کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بلکہ بات یہ کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے وہ ویسے ہی اپنی ضد میں جھٹلا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اس پر ایمان اس قرآن کو قبول بھی نہیں کرتے، انہوں نے اس قرآن کو ماننا ہی نہیں، اس لیے جب یہ قرآن ان پر پڑھا ہے تو اس کا ان پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، یعنی قرآن کا اثر تو اسی پر ہوگا جس کے دل میں کوئی تقویٰ ہوگا، کوئی اس کو وہ ماننے والا دل ہوگا۔ اگر وہ اپنی ضد میں اپنی ہٹ درمی میں اس کا آیا ہوا ہے بندہ، اس نے اس قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم ہی نہیں کرنا، پہلے گزرے والوں کی کہانیاں کہنا، پھر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کی ان کے نہ ماننے کے اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ بل الذین کفروا یکذبون، کہ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو بھی یہ دلوں میں اسلام کے، قرآن کے، نبی اسلام کے خلاف جو بغض جو چھپائے ہوئے ہیں، اس کو جو اسلام کے لیے عداوت کینہ دل میں رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہ اس آیت میں اصل میں ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے تم جو حرکتیں کر رہے ہو، اللہ سے بے خبر نہیں ہے، اس کی تمہیں پوری آخرت میں جو بدلہ تمہیں نظر آ جائے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس ان کو بشارت دے دیں، ان کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، یعنی عذاب کا مجدہ سنا دو۔ بشارت کا لفظ عام طور پہ تو ایک اچھی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک طرح سے سخریہ کے انداز میں، مذاق کے تمسخر کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بشارت دے دو، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو، دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ غیر ممنون، ممنون کا معنی ختم ہونے والا یا کم ہونے والا بھی اس سے معنی مراد دیے گئے، یعنی ایسا ان کے لیے اجر ہے، ہمیشہ رہنے والا اجر ہے جنتوں کی صورت میں، جو کہ نہ اس میں کبھی کمی واقع ہوگی، نہ ہی کبھی وہ ختم ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس اجر سے وہ نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کیا صرف ان کے لیے اجر کی وعید ہے۔ عمل صالح صرف وہی عمل ہے جو کہ جس میں اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے کیا جائے، دوسری شرط یہ کہ وہ سنت کے مطابق کیا جائے، صرف اخلاص کافی نہیں بلکہ وہ اس طرح سے کیا جائے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے بتایا، جس میں دو شرطیں موجود ہیں، اس کو عمل صالح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے ہمیں بچائی رکھے، جو اس میں حساب کتاب ہونا ہے اس میں ہمارے لیے حساب کتاب آسان فرما دے، ہمیں قبروں کی مراحل، آخرت کے مراحل ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرما دے، اس مجلس کو جو بھی کہنے والے، سننے والے اور جو بھی اس کے منتظمین ہیں، صاحب خانہ، ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم ناتواں ہیں، ضعیف ہیں، اللہ اپنی رحمت سے جو ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ